أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ توحید الاسماء والصفات کی سلسلے میں آج کی اس مجلس میں ایک اہم بات جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ 4 باتیں ایسی ہیں جن سے بچنا توحید الاسماء والصفات میں بہت ضروری ہے، جس سے نہ بچنے کی وجہ سے گزشتہ بہت سارے فرقے ایسے ہوئے جو گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور بھٹک چکے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ہے تحریف۔ تحریف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کے معانی کو بدلنا مراد ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جیسے کچھ الفاظ ہیں اس کو اسی پر رکھنا، اس کو نہ بدلنا، اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جیسے کہا اس کو ویسے ہی ماننا۔ اگر اس کو بدل دیا جاتا ہے تو یہ تحریف ہے، اور اس کے حقیقی معنی سے جس پر یہ دلالت کرتے ہوں اگر کوئی بدل دیتا ہے، دوسرے معنی میں بولتا ہے، ان اسماء اور صفات کو کسی اور معنی میں بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا اس معنی کو نہیں مانتا اور اس معنی کو بدلتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، تو ہاتھ کا لفظ تو ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہاں ہاتھ کو ہاتھ کے لفظ سے ہم تعبیر کریں گے اور اس کو تحریف نہیں کریں گے، جبکہ بہت سارے ایسے مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں اور اس کو ہاتھ سے مراد قوت سے تعبیر کیا، قدرت سے تعبیر کیا، جو غلط ہے، اور اسی کا معنی ہے تحریف، یعنی بالکل اس لفظ کو انہوں نے بدل دیا۔ یہ معنی مراد نہیں ہے، بل ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز تعطیل۔ تعطیل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے سب اسماء حسنہ اور بلند صفات کی اکثر نفی کر دی جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے نہیں ہیں العیاذ باللہ، اس نے اس صفات کی نفی کر دی، تو یہ چیز بھی غلط ہے، اور اگر ایسا کرنے والے کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ پہلی چیز تحریف اور دوسری چیز تعطیل، اور ایک تیسری چیز ہے تمثیل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں مخلوق کی صفات سے اس کی مثال دینا، کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو جیسے اس کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے لائق ہے ویسے اس کا ہاتھ ہے، اس کو مثال دی جائے کہ مخلوق کی طرح اس کا ہاتھ ہے العیاذ باللہ، یا مخلوق کی طرح سنتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں تو ویسے جیسے کوئی انسان کرسی پر بیٹھتا ہے کرسی کا محتاج ہے العیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی تمثیل دیتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ چوتھی چیز تکییف، یعنی کیفیت بیان کی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی حقیقت اور تحدید بیان کرنا ہے، انسان اپنے دل کے اندازے سے یا زبان کے ساتھ قول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تحدید کرے، اور یہ قطعی طور پر باطل ہے، غلط ہے،
اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تحدید کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، انسان اپنے علم سے، اپنے عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تحدید نہیں کر سکتا۔ اس کی چھوٹی سی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم صفات کی تحدید نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں ان چیزوں کا آدمی خیال رکھے۔ جس نے بھی یہ چاروں امور مکمل کر لیے اور ان باتوں سے دور رہا، یعنی تحریف سے، تعطیل سے، تمثیل سے، تکییف سے، کیفیت بیان کرنے سے، تو اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں صحیح اور مکمل ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑا جاتا ہے۔ عبداللہ نام ہے تو عبدل کے نام سے پکارتے ہیں، عبدل۔ یا بہت سارے ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ناموں کو پسند نہیں کرتے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ اچھا نام ہے، عبد الرحمن اچھا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو سارے پرانے نام ہیں، ہم نئے نئے نام رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے، اور اس کے برکات اور ثمرات انسانی زندگی پر آتے ہیں۔ تو یہ چار باتیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معاملے میں بچنا انتہائی ضروری ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ قومیں اور آج کے زمانے میں بہت سارے ہیں جو باطل کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، تو اشاعرہ میں بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں محبت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت دیتا ہے، یہ بھی غلط اور گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔